الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی حقیقی اصل کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. دین کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اس کا نام دین ہے. کسی بھی زمانے میں کسی بھی خطے کا رہنے والا کوئی بھی انسان جب اس دین پر چلے گا، اللہ اسے دونوں جہانوں کی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی تابعداری میں ہے. اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے ہمیں جیسے دنیا میں جسمانی ضرورت کے اعتبار سے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، لباس مکان، یہ ہماری ضروریات ہے اور اللہ نے ہمارے لیے مہیا فرمائی ہے، ایسے ہی روحانی ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات ہمیں میسر فرمائے ہیں. اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک کو نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اسے محفوظ فرمایا ہے. جب تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی. قرب قیامت میں اللہ پاک اسے اٹھا لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو سینوں کے اندر جو قرآن یاد تھا وہ اٹھا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، اور صفحوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ مٹا دیا جائے گا. یعنی قرآن میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا. یہ جب رہے گا 100% رہے گا، جب اٹھے گا 100% اللہ اٹھا دے گا. جب تک کہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہدایت ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن میں خلاصہ، سارے قرآن کا نچوڑ اللہ نے اس میں بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر پہلی وحی غار حرا میں جب نازل ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک خوف، ایک وحشت کسی کیفیت پیدا ہوئی، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن ہم جتنے بھی دیگر مضامین ہیں ان کو ہم تدریجاً پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، حالانکہ لکھی کتابیں ساری ہم جیسی انسانوں کی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بنیادی مبادی ابتدائی درجات سے چلتے 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 آدمی ایک وقت میں آ کر آخری اور بڑی اور مشکل کتابوں کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن علوم الہی یعنی معین جو براہ راست اللہ کی ذات کی صفت ہے، اسے ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا گیا. تو سب سے پہلی وحی لے کر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ وہاں سے واپس آئے، آپ نے گھر میں آ کے فرمایا دثرونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو جب آپ کو بخار ہو گیا
کچھ دن بخار رہا، اس کے بعد حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اپنے چچازاد بھائی یا خالازاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ ورقہ بن نوفل چونکہ تھے عرب لیکن عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے اور پہلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سارے حالات بتائے۔ اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس پہلی وحی کے بعد جب میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں، کسی جنگل، کسی وادی، کسی بھی جگہ میں تنہا ہوتا ہوں، تو مجھے اسی ناموس کی، یعنی وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ کہتے ہیں یا محمد، مجھے پکارتے ہیں، لیکن میرے اوپر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے، میں اس کو بھاگتا ہوں۔ حضرت ورقہ نے کہا کہ آپ بھاگے نہیں، رکے اور سنے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے، سنا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی آیات نازل فرمائی، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی گئی۔ تو گویا کہ یہ بالکل ابتدائی وحی ہے۔ پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات ہے۔ بعض مفسرین، بعض علماء تو اس طرح بھی کہیں کہ پہلی وحی ہی سورہ فاتحہ ہے، لیکن جمہور اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ پہلی وحی تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہے، اور دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ابلیس جو ایک تمام شیاطین کا باپ جد امجد ہے، جیسے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح شیاطین میں اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، قرآن پاک میں یہ نام ذکر ہے، تو وہ سب سے بڑا، اسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 مرتبہ اسے اس بات کی نوبت آئی کہ اس نے مٹی اپنے سر میں ڈالی، خاک کہتے ہیں نا کہ سر میں خاک کا یا چہرے کا خاک آلود ہو جانا، فرمایا عملاً وہ خاک آلود ہوا اور اس نے اپنے سر پر مٹی ڈالی۔ پہلی مرتبہ جب جنت سے نکالا گیا، دوسری مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا، اور تیسری مرتبہ جب آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا فرمائی گئی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور فرمایا چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس پر بھی ابلیس بہت سٹپٹایا اور بہت رویا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے قرآن کی صورتوں میں درجے کے اعتبار سے بہت فضیلت والی صورت ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، وہ نماز کی وجہ سے خاموش رہے۔ جب آئے آپ نے پوچھا، جواب نہیں دیا تھا، انہوں نے اس لیے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تو قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول بلائے تو فوراً جواب دو، تو تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، باہر آ کر آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی سب سے عظمت والی، سب سے زیادہ فضیلت والی صورت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا وہ سبع المثانی، 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ سورہ فاتحہ کی صورت ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی فضیلت والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسباق دی ہے، جو چیزیں ہمیں ہمارے اللہ پاک نے سکھائی ہے، اور پھر وہ ایک سبق ہے اور ایک مضمون ہے جس کا بار بار اعادہ ہے، بار بار اعادہ ہے، بار بار دہرانا ہے۔ میں اور آپ ہم روزانہ اس صورت کو دہراتے ہیں، اس کے مضامین کو اپنے سامنے رکھنا، اس کے مضامین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا، اس کے مضامین کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے اس میں ہمارے لیے ساری ضرورتوں کو پوشیدہ فرمایا ہے۔ وہ تو جب آدمی غور کرتا ہے، دنیا میں بھی جتنے بھی فنون ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے مشاغل ہیں، ایک میں جب آدمی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس فن اور اس شغل کی باریکیاں اس پر کھلتی ہیں۔ ایک آدمی خاندانی طور پر زمیندار ہے، لیکن زمیندارہ چھوڑ دیا اور آ کر ملازمت شروع کر دی، آ کر تجارت شروع کر دی، تو اس زمینداری کی موٹی موٹی باتیں، حتیٰ کہ اس کی نسل میں آگے چل کر ایسے بچے آتے ہیں کہ جنہیں پودوں کی بھی پہچان نہیں ہے کہ گندم کا پودا کون سا ہے، کپاس کا پودا کون سا ہے، چاول کا پودا کیسا ہوتا ہے، ٹماٹر کیسا ہوتا ہے، یعنی ہے خاندانی طور پر زمیندار، لیکن محنت کو چھوڑا تو آنے والی نسل اس کی بنیادی بات سے بھی ناواقف ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ ہمیں صدر سے فرمائے کہ ہم ہیں تو مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے سیکھنے اور سکھانے کو چھوڑا۔ آج ہماری نسل میں ایسے لوگ ہیں کہ جو موٹی موٹی باتیں بھی دین کی جاننے سے انجان ہیں، معلومات سے ناواقف ہیں۔
اللہ ہمیں اسی سمجھ نصیب فرما دے کہ قرآن پاک قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ جسے بار دہراتے ہیں، اس کے مضامین کو سمجھنا اور اس میں غور کرنا، اور اللہ نے انسان میں سمجھ کر رہا تھا کہ انسان میں اللہ نے یہ خاصہ رکھا ہے، یہ صفت رکھی ہے کہ جس چیز پر انسان اپنی محنت لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی سوچ اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس پر اس کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جسے ہم بار بار دہراتے ہیں اور ہمارے لیے عظمت والی صورت بنائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو لازم پکڑو کہ اس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ اب آپ کو صرف اتنا فرمایا مطلقاً کہ سورہ فاتحہ کو لازم پکڑو، اس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ علماء نے اس کی تشریح کی، فرمایا کہ اللہ نے اس میں انسان کی جسم اور روح دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم بیمار ہو تو اس کی شفا بھی اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا، بہت سارے اور بھی صحابہ تھے، رات کو پڑاؤ ڈالا، قریب میں جو بدو لوگ، دیہات کے رہنے والے، جنگل میں رہنے والے، جو جانور چرانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا قبیلہ ان کے قریب میں قبیلہ رہتا تھا، ان کے کچھ لوگ آئے رات کو ان کے پاس کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو اس کا منتر آتا ہو کہ جس سے سانپ کا زہر نکل جائے تو وہ آ جائے ہمارے سردار پر وہ منتر پڑھ دے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ اب وہ صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، وہ کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں تمہارے ساتھ، کو ساتھ چلے گئے، اور جا کے انہوں نے اس پر جو بھی پڑھا وہ اللہ نے کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ صبح انہوں نے جب یہ لوگ وہاں سے چلنے لگے، انہوں نے کچھ بکریاں دی کہ تم نے ہمارے سردار کی جان بچائی تو ہدیے میں بکریاں دے دی۔ تو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ان بکریوں سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھاؤں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بتاؤں۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا سفر کا حال عرض کیا، اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس طرح ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، قبیلے کے لوگ آئے، میں ان کے ساتھ چلا گیا اور میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ اسے صحت عطا فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کا کھانا جائز ہے، اور پھر انہوں نے ان بکریوں کو استعمال کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہماری جسمانی ضرورت کا بھی اس کے اندر پورا اہتمام فرمایا، لیکن ہماری کم عقلی ہے یا کم قسمتی ہے کہ ہمیں جو چیز میسر ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے یہاں عام طور پر ہے نہیں، اس کے پیچھے بھاگنا جو میسر نہیں ہے وہ آسان لگتا ہے۔ اب آدمی کو چاہیے، لیکن پہلے سب سے پہلی چیز تو سورہ فاتحہ سے بھی پہلے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی تحفظ ہے اور تسمیہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کلمہ ہے کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی صورت میں ہر عمل کی ابتدا میں شامل فرمایا ہے کہ کوئی بھی کام آدمی کرے اللہ کا نام لے کر کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرے۔ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ کوئی بھی کام جو بغیر بسم اللہ کی صورت شروع کیا جاتا ہے فهو اقطع وابتر، وہ بے برکتہ ہوتا ہے، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا ہے۔ اب اس سے برکت صرف پیدا نہیں ہوتی بلکہ آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے جو یہ ماہنامے ہوتے ہیں، کسی ایک میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں کسی ڈاکٹر نے ریسرچ کی اور اس نے یہ لکھا اس کے اندر کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے کھانے کے اوپر اور پانی کے اوپر ایسے اثرات ہوتے ہیں، ایسا اثر اس کے اوپر شامل ہوتا ہے کہ مضر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور مفید چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس نے ریسرچ کی، تو ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ہمیں تو 1400 سال پہلے رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے بغیر بسم اللہ کے کوئی گھونٹ پیا، بغیر بسم اللہ کے کوئی لقمہ کھایا تو اس کے ساتھ شیطان کا اثر اس میں شامل ہو گیا۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا۔ ایک آدمی دسترخوان پر ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں اس بچے کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ہر وہ عمل کہ جس میں بسم اللہ کے بغیر شروع کیا گیا انسان کے ساتھ شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا تو گھر میں شیطان داخل، کھانے میں بسم اللہ نہیں شیطان شامل، سونے میں بسم اللہ نہیں شیطان شامل، اور آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے شیطان سے اللہ پاک محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ایک بسم اللہ کی ایک برکات ہے، اور پھر اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ہر کام میں بسم اللہ سے شروع کرنا، ہر عمل بسم اللہ سے شروع کرنا، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ کہہ کر کرنا۔ اور یہ چونکہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ شر کے غلبے کا دور ہے، اور ایمانی اعتبار سے بہت مشکل دور ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ بسم اللہ کے الفاظ اور مصنون دعاؤں کے الفاظ انہیں بآواز بلند کہیں۔ ایک دن ایک آدمی کہتا ہے کہہ دیا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، 4 لوگ بیٹھے، 6 لوگ بیٹھے، دوست بیٹھے، گھر والے بیٹھے، کھانا شروع کر دیا، اب کوئی پتہ نہیں کس نے بسم اللہ پڑھی کس نے نہیں پڑھی، ساروں نے شروع کر دیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا معمول بنائیں کہ بسم اللہ و برکت اللہ یا بسم اللہ و علی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی ہے کم از کم بسم اللہ کے الفاظ و آوازیں بلند کہیں تاکہ ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ والوں کو بھی اس کا احساس ہو۔ اسی طرح جتنی بھی مصنون دعائیں ہیں، ہر موقع کی مصنون دعا وہ ہماری حفاظت ہے، اس میں ہمارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، پانی پر دم کیجیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ بخار والے کے بخار کو کم کرنے کا سبب ہے۔ اب کیا ہے؟ بہت آسان، یہ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ سورہ فاتحہ کا معمول بنا لیجئے کہ کثرت سے پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا یہ تو مجرب ہے۔ اور پھر اللہ والوں نے اچھا بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ آیا ہے، کیسے آیا ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک، جسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں بعض مخصوص صورتیں پڑھی، جیسے فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فجر کی پہلی سنتوں میں 2 صورتیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، سورہ اخلاص دوسری رکعت میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی صورت پڑھی نہیں جا سکتی، ہم دوسری صورتیں بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس انہیں دم کرنا، اپنے اوپر پھونکنا، دوسروں کے اوپر پھونکنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا۔ اب اس میں اللہ والوں نے خاص تعداد، خاص عدد، جس میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے اور یہ تجربے سے ثابت ہے۔ تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر آدمی 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، بسم اللہ کو ملا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جب اس کو ملاتے ہیں تو یہ الف جو شروع والا الحمدللہ کا یہ گر جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر عربی عبارت کے اندر ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ الف گر جاتا ہے، جیسے الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن کے شروع میں الف پڑھا جاتا ہے، اور یہ الف نہیں ہے، عربی میں اسے الف نہیں کہتے، ہمارے ہاں اور میں چونکہ الف کہتے ہیں اس لیے سمجھانے کے لیے الف کہہ دیا جاتا ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جب بھی الف کے اوپر زیر، زبر، پیش، جزم کوئی بھی چیز ہو تو وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ بہرحال تو یہ الف الرحمن الرحیم کا الف پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اگر الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ملائیں تو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ کی ابتدا میں جب بسم اللہ شامل کی جائے گی تو یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو فرمایا کہ 41 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھے 41 مرتبہ، یہ اپنا معمول بنا لے، یا کم از کم 40 دن کرے، تو پھر اس کی سورہ فاتحہ میں یہ تاثیر ہوگی کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا، اللہ شفا عطا فرمائے گی۔ اور ویسے ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہوتا کیا ہے سر میں درد، فوراً پیراسیٹامول، فوراً ڈسپرین، یعنی جس گولی کا گھر میں رواج ہے، کسی بچے نے کہا کہ سر میں درد ہے، گھر کے کسی فرد نے کہا کہ سر میں درد ہے، تو گھر کا ہر آدمی اس کی فوراً توجہ جاتی ہے گولی کی طرف کہ فلاں گولی نہیں ہے، اچھا چائے کے ساتھ گولی دے دے، پانی کے ساتھ گولی دے دے، یا فلاں حالانکہ اللہ نے ہمیں یہ اسباب بھی عطا فرمائے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ سبب دیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں،
اللہ نے ہمیں یہ سبب دیا ہے کہ ہم اس کو شہد کھلائیں. ہمیں اللہ نے یہ سبب دیا ہے کہ اگر زمزم گھر میں موجود ہے تو زمزم اسے پلائیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اللہ نے ہمیں سبب دیا ہے کہ ہم اس کے لیے صدقہ دیں. صدقہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ صدقہ صرف 1000 روپے کا نہیں ہے, 1 روپیہ 2 روپیہ 5 10 روپے کی صدقہ ہے کہ فوراً اس کے لیے ہم صدقہ دیں. اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اسی لیے سورت کے ناموں میں جہاں اور بہت سارے نام ہیں, ایک نام اس کا سورہ شفا بھی ہے, ایک نام اس کا سورہ کافیہ بھی ہے, ایک نام اس کا سورہ وافیہ بھی ہے. اور ان تینوں ناموں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہر ضرورت میں کفایت کرنے والی ہے, ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہے. تو سورہ فاتحہ کی برکات بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہمیں بار بار اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا گیا, ہمیں اس کا یعنی عادی بنایا گیا. اللہ کرے کہ ہماری دوسری زندگی میں بھی ہم اس کے عادی بن جائیں. قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ کے ہاں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مجرب راستہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جنہیں خلق قرآن کے فتنے کے زمانے میں کوڑے مارے گئے, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی قربانی ہے ان کی اس زمانے میں. اس فتنے کے خلاف انہوں نے اپنے آپ اکیلے تلے تنہا ڈٹے رہے. تو انہیں اللہ پاک کی بارہا خواب میں زیارت ہوئی. جس کیفیت میں ہوئی تو وہ جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں. اللہ پاک کی زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرآن پاک. امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اے اللہ سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے؟ جیسے جو آدمی عالم ہے قرآن کا ترجمہ جانتا ہے تو وہ پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے, اور ایک عامی ہے کہ جو قرآن اور عربی سے واقف نہیں ہے وہ پڑھتے ہوئے سمجھتا نہیں ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ احمد میرا قرآن سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے دونوں طرح میرے قرب کا ذریعہ ہے. اور میرے محترم دوستو, قرآن سے پہلے اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی وہ کتاب اللہ ہے, کلام اللہ نہیں ہے. وہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ صاحب کلام کی اس کلام کے اندر تاثیر ضرور ہوا کرتی ہے. صاحب کلام کی کلام میں تاثیر ہوا کرتی ہے. اور یہ کلام کہتے ہیں نا کلام الملوک ملوک الکلام, جو بادشاہوں کا کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہے. تو یہ ساری کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے قرآن پاک, اور وہ یہ کلام یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. تو کثرت سے تلاوت میں بھی یہ چیز ہے کہ جو صورتیں ہمیں یاد ہے کم از کم انہیں دہرائیں اور اپنی ضرورت میں ان کو پڑھتے رہیں. انہی میں سے سورہ فاتحہ, یہ ہم اپنی ہر بیماری میں, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر مسئلے میں یہ دعا ہے, یہ مستقل دعا ہے, یہ مستقل اللہ کی توصیف ہے, اللہ کی تعریف ہے, یہ مستقل ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے. تو میں نے عرض کیا کیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے بھی شفا ہے, ہماری روحانی ضرورتوں کے لیے بھی شفا ہے. اس کا پڑھنا جسمانی ضرورتوں کے لیے شفا, اور اس کا سمجھنا ہماری روحانی ضرورتوں کے لیے شفا ہے, اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری اخروی سارے مسائل کے لیے شفا ہے. اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ, ویسے تو سارا قرآن اللہ کا کلام ہے اور سارا ہمارے لیے کلام اللہ ہونے میں یکساں ہے, لیکن نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صورتوں اور بعض آیات کے خواص ذکر فرمائے ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات میں سب سے بڑی آیت یہ عظمت کے اعتبار سے ہے, ورنہ لمبا ہونے کے اعتبار سے اور آیات بھی موجود ہیں. فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی آیات میں وہ آیت الکرسی ہے. اور ہم سارے اس کو جانتے ہیں, ہم سارے اس کو سمجھتے ہیں. ایسے ہی سورہ فاتحہ یہ بڑی اہم سورت ہے, اسی لیے اس کا تکرار خود یہ بتاتا ہے کہ یہ بڑی اہم ہے کہ بار بار کہا کہ یہ پڑھو. اب قرآن پاک کا باقی فقرہ ما تیسر من القرآن, سورہ فاتحہ لازمی اور اس کے ساتھ فقرہ ما تیسر من القرآن, اس کے علاوہ جو بھی یاد ہے وہ پڑھ لو. سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ فلق پڑھ لو, سورہ ناس پڑھ لو, سورہ کافرون پڑھ لو, نصر, جو بھی یاد ہے وہ پڑھ لو. کسی بڑی سورت کی کچھ آیات پڑھ لو, لیکن سورہ فاتحہ لازمی قرار دی. تو اس کا مطلب ہے کہ خاص بات ہے کہ ہمیں ہر نماز ہر رکعت بار بار اس کے اعادے کا حکم فرمایا گیا. تو اللہ پاک ہمیں اس کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے محترم گزارش یہ ہے, ایک تو ہمیں نماز کے اندر اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ سورہ فاتحہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس کے مضامین ہمارے سامنے رہیں.
اس کا ترجمہ، اس کا مضمون، اس میں جو چیز کہی گئی ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی کی دیگر ضروریات میں بھی ہمیں قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول رہا۔ اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ مسائل کا حل، پریشانیوں کا حل وہ اللہ نے اپنی ذات کے پاس رکھا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا تعلق بڑھے گا، اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ تعلق کمزور ہوگا تو باقی سارے اسباب سارے انسانوں کے لیے یکساں ہیں، وہ مسلمان بھی پیراسٹامول کھائے، کافر بھی کھائے، عیسائی کھائے، یہودی کھائے، نافرمان کھائے، فرما بردار کھائے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن قرآن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کا خاصہ ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا وہ کلام عطا فرمایا، وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس کی حفاظت خود اپنے ذمہ میں رکھی ہے، اور اب آج تک ہمارے لیے اس کو محفوظ فرمایا ہے، ہم پھر بھی اس سے استفادہ نہ کر سکے تو اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ قلبی لگاؤ اور تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔